السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اعجاز ملک اور آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، یقیناً ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوال پیدا ہوتے ہوں گے کہ دجال کیسے پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، دجال کے بارے میں بہت سے علماء کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مہلت کے لیے مقرر کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن آج وہ کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا، اس کے بارے میں احادیث شریف میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ علماء کرام کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے دجالی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا نزول مشرق سے ہوگا۔ بہت سے حدیث سے ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکار زیادہ تر یہودی ہوں گے۔ اس وقت دنیا کے 3 بڑے مذہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری وقت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ہستی انسان کے لیے مسیحا اور نجات دہندہ ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ عیسائیت کی لوک داستانوں کو سنیں تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دجال ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس کے رہنے والے انسان نیک اور ایماندار ہوں گے۔ یہ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے، اور پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ دجال کے پیدا ہونے پر اس کے والدین بے حد خوشی منائیں گے، لیکن دجال حد سے زیادہ گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ پیارے دوستو، یہودی دجال کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق ان کو نجات دینے والا یہودی نسل سے ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ ظاہری طور پر تو ایک انسان ہوگا، مگر بہت سی پر اسرار طاقتوں کا مالک ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وقت مقررہ سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہ ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر نہایت ہی طاقت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ یہودیوں کے مطابق وہ عظیم نجات دہندہ، عظیم رہنما، عظیم سپہ سالار، عظیم جج، عظیم عالم دین اور نسل انسانی کا انتہائی باکمال اور عظیم ترین بادشاہ ہوگا۔ اس کی ذہانت انتہا درجے کی ہوگی۔ دنیا بھر میں ذلیل اور دھکے کھاتے یہودیوں کو اسرائیل میں جمع کرے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قلعہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا۔ یہاں تک کہ دجال غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ اس عظیم سلطنت اسرائیل کی سرحدیں ایران سے دریائے فرات اور مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر وہ یہودیوں کو اپنی بنائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کرائے گا۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ یعنی ان کا ماننا ہے دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین گرامی، ان کا مزید کہنا ہے کہ دجال کی عقل و ذہانت کی وجہ سے دنیا اسے بادشاہ تسلیم کرے گی، اور دنیا کے سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ غیر یہودی کبھی یہودی نہیں بنیں گے، اور نہ ہی ان کو یہودی مذہب اختیار کرنے دیا جائے گا، البتہ وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق دجال انتہائی خوبصورت اور نوجوان شخص ہوگا۔ دوستو، اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے۔ لہذا آج دنیا میں جتنی بھی بد امنی ہے وہ یہودی کی طرف سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اپنے مسیحا کی دنیا پر حکمرانی دے سکیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کا قیام بھی دجال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، یہودی دجال کو ایک خوبصورت نوجوان مانتے ہیں،
لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال ایسے گنگرالے ہوں گے جیسے اس کے سر پر سانپ لٹک رہے ہوں۔ وہ ایک جگہ نہیں رکے گا۔ اس کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا۔ اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب بھی ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی دو آنکھوں کے درمیان یا پیشانی کے درمیان کافر یا کاف فے رے لکھا ہوگا۔ دوستو، بہت سی روایات میں دجال کے والدین کا ذکر ملتا ہے، جن کے مطابق ان کے پاس 30 سال تک کوئی اولاد نہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کرے گا جو اصل میں دجال ہوگا۔ لیکن یہ تمام روایات سند کی کمزوری کی وجہ سے پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکیں۔ ایک دفعہ امام برزنجی نے دجال کے نسب کے متعلق بتایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے، جس نے جنات میں شادی کی تھی، جس کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، تو ان جنات میں دجال کے بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی قید تھے۔ لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی موثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک مشہور اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ کے بعد وجود میں آیا تھا، اور جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے جنات اور انسانوں کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا لیا گیا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات میں حائل پردے کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا۔ اسی دوران جناسا نامی ایک اور مخلوق جو جانوروں کی نسل سے تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا۔ اس طرح انسان اور جنوں کا تخم جساسا کے پیٹ میں پلنے لگا، اور اس طرح تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر فرشتوں نے دجال کو زنجیروں سے باندھ دیا تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین گرامی، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسا کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسا ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمت ہر جگہ پہ رہ سکتی ہے۔ مگر اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر جساسا کے بارے میں صحیح معلومات اس واقعہ سے ملتی ہیں، جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کا مکمل واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تھا۔ ایک دفعہ اسما بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصوں کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جتنے بھی حیوانات ہیں، چاہے وہ خور والے ہوں یا داڑھ سے کھانے والے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، بے شک ایک دن دجال اور دجالی نظام کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ پاک کی طرف سے ان پر وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قد و طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس کے بعد دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دے کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یجوج مجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے، جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور وہ ظلم کریں گے اور لوگوں کو قید میں کرنے کے لیے مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قید کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے۔ ناظرین گرامی، دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، بے شک یہ صرف اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بہتر نہیں جانتا۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔